بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابع والثلاثون من شعب الایمان وهو باب فی تحریم الفروج وما یجب من التعفف عنها۔ قال اللہ عز وجل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعاب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ اسلام پاک و صاف معاشرے کی تعمیر اور انسانی اخلاق و عادات کی تہذیب کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کی تہذیب اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جو اہم تدبیر کرتا ہے وہ انسانی جذبات کو ہر قسم کے ہیجان سے بچا کر پاکیزہ زندگی کا قیام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسلام نے حفاظت نظر پر زور دیا ہے، چونکہ بد نظری تمام فواحش کی بنیاد ہے، اس لیے قرآن و حدیث سب سے پہلے اس کی گرفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی غض بصر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو حفاظت فرج، شرمگاہ کی حفاظت کے حکم پر مقدم رکھا گیا۔ شریعت اسلامیہ نے بد نظری سے منع کیا اور اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے شہوت کی جگہوں کی حفاظت ہوگی، نیز یہ چیز تزکیہ قلوب میں بھی معاون ہوگی۔ غض بصر نظر نیچی رکھنے کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے۔ نگاہ نیچی رکھنا فطرت اور حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق ہے۔ نظر نیچی رکھنا حکمت کے مطابق ہے، اس لیے کہ عورتوں کی محبت اور دل میں ان کی طرف خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ ارشاد ربانی ہے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے جیسے عورتیں آنکھوں کی آزادی اور بے باکی خواہشات میں انتشار پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں بد نظری کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ راستے میں مجلس جمع کر بیٹھنے سے اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ وہ عام گزرگاہ ہے، ہر طرح کے لوگ گزرتے ہیں، نظر بے باک ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی پر نظر پڑے اور وہ برائی کا باعث بن جائے۔ صحابہ کرام سے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی مجبوری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو جب کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، راستہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ راستے کا حق نگاہ نیچی رکھنا، اذیت کا رد کرنا، سلام کا جواب دینا اور بھلی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔ حدیث میں نظر کو شیطانی زہر آلود تیر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، من ترکہا من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، میں اس کو ایک ایسی ایمانی قوت دوں گا جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں پائے گا۔ نگاہ کا غلط استعمال بہت سارے فتنوں اور آفتوں کا بنیادی سبب ہے۔ چونکہ دل میں تمام قسم کے خیالات و تصورات اور اچھے برے جذبات کا برانگیختہ اور محرک ہونا اسی کے تابع ہے، اس لیے اسلام میں نگاہوں کو نیچی رکھنا اور ان کی حفاظت کرنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بد نظری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بد نظری سے حسرت و افسوس اور رنج و غم کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ کئی مرتبہ نظر کا تیر دیکھنے والے کو خود ہی لگ کر اس کے دل و دماغ کو زخمی کر دیتا ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں، کل الحوادث مبدؤہا من النظر ومعظم النار من مستصغری۔ تمام حادثات کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ تمام حادثات کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، اور بڑی آگ
چھوٹی چنگاریوں سے ہوتی ہے۔ کتنی ہی نظریں ہیں جو نظر والے کے دل میں چبھ جاتی ہیں، جیسا کہ کمان اور تانت کے درمیان تیر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ ایسی چیز سے خوش ہو رہی ہے جو اس کی روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسی خوشی جو ضرر کو لائے اس کے لیے خوش آمدید نہیں ہے۔ اے نظر کا تیر چلانے میں کوشش کرنے والے، اپنے چلائے ہوئے تیر سے تو ہی قتل ہوگا۔ اے نظر باز، تو جس نظر سے شفا کا متلاشی ہے، اپنے قاصد کو روک، کہیں یہ تجھ کو ہی ہلاک نہ کر دے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ نگاہ کا غلط استعمال انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے شریعت نے عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے غض بصر کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر یعنی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر جمہور فقہا نے اس حکم میں مرد و عورت کے درمیان فرق کیا ہے۔ پہلے مردوں کے لیے غض بصر کے حکم میں اہل علم کا موقف ذکر کیا جاتا ہے، پھر عورتوں کے لیے اس حکم کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ مردوں کے لیے غض بصر کا حکم، اس پر اجماع ہے کہ مرد کے لیے دوسرے مرد کے سطر کے علاوہ پورے جسم کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ اس پر بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ بے ریش لڑکے کو لذت اور اس کی خوبصورتی سے متمتع ہونے کے ارادے سے دیکھنا حرام ہے۔ مردوں کا عورتوں کی طرف دیکھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مرد کا اپنی بیوی کو دیکھنا جائز ہے۔ نمبر 2، مرد اپنی ذی محرم عورتوں کے مواضع زینت کو دیکھ سکتا ہے، اور حنفیہ کے نزدیک مواضع زینت میں سر، چہرہ، کان، گلا، سینہ، بازو، کلائی، پینڈلی، ہتھیلی اور پاؤں شامل ہے۔ ان کو مرد اپنی ذی محرم عورتوں کے ان مواضع کو دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، مرد کا اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنا، اس میں تفصیل ہے۔ اگر مرد کسی عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اس عورت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ امام کاسانی لکھتے ہیں، وَقَضَا إِذَا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَن يَنظُرَ إِلَى وَجْهِهَا۔ اور اسی طرح جو شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھے، بلکہ ایسی عورت کے چہرے کی طرف نظر کرنے میں جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ امام نووی مخطوبہ کی طرف جواز نظر والی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وفیہ استحباب النظر،
इला वजह मैं युरीद तज़व्वुजहा तज़व्वुजहा वह व मज़हबुना व मज़हब मालिक व अबी हनीफ़ा व साइरिल कूफ़ियीन व अहमद व जमाहिरिल उलमा। इमाम नववी कहते हैं कि और इस हदीस में उस औरत के चेहरे की तरफ नज़र करना उस शख्स के लिए मुस्तहब है जो निकाह का इरादा रखता हो, और यही हमारा मज़हब है। और मालिक, अबू हनीफ़ा, तमाम अहले कूफ़ा और अहमद समेत जमहूर उलमा का यही मज़हब है। तबीब यानी डॉक्टर बगर्ज़ इलाज अजनबिया को देख सकता है। इमाम राज़ी लिखते हैं, यजूज़ो लित्तबीबिल अमीन अन यंज़ुर इलैहा लिलमुआलजा। शरीफ़ुत्तबा तबीब के लिए औरत की तरफ बगर्ज़ इलाज नज़र करना जायज़ है। गवाह औरत के ख़िलाफ़ गवाही देते वक्त और काजी औरत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते वक्त उसका चेहरा देख सकता है। अल्लामा हस्कफ़ी लिखते हैं, फ़इन ख़ाफ़ शहवा और शक्क इम्तना नज़रुहु इला वजहिहा इल्ला नज़र लिहाजतिन काज़िन व शाहिदिन यहकुमु व यशहदु अलैहा। पस अगर शहवत का खौफ हो या शहवत का शक हो तो उस सूरत में औरत के चेहरे की तरफ देखना ममनू है। अलबत्ता ज़रूरत के वक्त देखना जायज़ है। मसलन काजी का फ़ैसला सुनाते या गवाह का गवाही देते वक्त देखना। हंगामी हालात में मसलन कोई औरत पानी में डूब रही है या आग में जल रही है तो उसकी जान बचाने के लिए उसकी तरफ देखा जा सकता है। इमाम राज़ी लिखते हैं, लौ वक़अत फ़ी गर्किन और हरकिन फ़लहु अन यंज़ुर इला बदनिहा। अगर औरत पानी में डूब रही हो या आग में जल रही हो तो उसकी जान बचाने के लिए उसके बदन की तरफ देखना जायज़ है। और इसी के साथ लाहिक करते हुए मज़ीद ये भी कहा जा सकता है कि ज़लज़ला वो सैलाब, छतों का गिर जाना, आसमानी बिजली का गिरना, चोरी डकैती के वक्त भी, अफरा तफरी के आलम में यही हुक्म होगा। मामला करते वक्त यानी अशिया के लेने व देने और ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त भी औरत के चेहरे की तरफ नज़र की जा सकती है। इमाम कासानी लिखते हैं, लिअन्न इबाहत नज़र इला वजहिल अजनबिया व कफ़ैहा लिल हाजत इला कशफ़हा फ़िल अख़ज़ वल अता। अशिया के लेने और देने की ज़रूरत की वजह से अजनबिया के चेहरे की तरफ नज़र करना जायज़ है। इमाम नववी लिखते हैं, जवाज़ुन नज़र लिल हाजत इंदल बै व शिरा। ख़रीदो फ़रोख्त की ज़रूरत के वक्त औरत की तरफ नज़र करना जायज़ है। और इसकी वजह यही है कि बाए या मुश्तरी मामला करते वक्त उस औरत को पहचान ले, ताकि अगर किसी वजह से चीज़ वापस करनी पड़े, किसी नुकसान व ज़रर के वक्त
یا بعد میں قیمت وصول کرنی ہو تو دوسری عورتوں سے الگ شناخت کی جا سکے، جبکہ بعض اہل علم کی رائے میں خرید و فروخت کے وقت عورت کا چہرہ کھولنا یا مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، چونکہ عورتیں بیع و شراء، خرید و فروخت، نقاب و حجاب کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں، اور یہی بات عصر حاضر کے لحاظ سے موجودہ زمانہ کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ آج کل تو باقاعدہ خریدی ہوئی چیز کی رسید مل جاتی ہے، جس سے اس چیز کے واپس کرنے میں مزید کسی شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ صورتوں کے علاوہ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے اجنبیہ کی طرف دیکھنے میں جمہور فقہا اور حنفیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک فتنہ اور شہوت سے بے خوف ہونے کی صورت میں، یعنی جب کہ فتنہ نہ ہو اور شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، مگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فتنہ اور شہوت کا خوف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بلا ضرورت اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا ناجائز ہے۔ ائمہ کے موقف کی تفصیل اور دلائل کے نقل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ فتنہ اور شہوت کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں، فتنہ سے مراد گناہ یا شہوت ہے۔ شہوت کی تعریف میں علامہ شامی لکھتے ہیں، انہا میل القلب مطلقہ، شہوت دل کے مائل ہونے کا نام ہے۔ علامہ شامی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شہوت کا بیان جس پر حرمت کا مدار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں حرکت پیدا ہو اور طبیعت لذت کی طرف مائل ہو جائے۔ مذکورہ تعریفات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنے سے، خواہ وہ عورت کا ہو یا بے ریش لڑکے کا، دل کی کیفیات کا متحرک ہونا اور قلبی میلان و رجحان کے ساتھ طبیعت کا حصول لذت کی طرف مائل ہونا شہوت کہلاتا ہے۔ جمہور علماء کا تفصیلی موقف اس طریقے سے ہے۔ مالکیہ کا موقف ہے، علامہ ابن رشد مالکی فرماتے ہیں، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَنظُرَ إِلَى الشَّابَّ إِلَّا لِعُذْرٍ مِّن شَهَادَةٍ أَوْ عِلَاجٍ، اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نوجوان عورتوں کی طرف نظر کرے سوائے گواہی یا علاج وغیرہ کی مجبوری کی حالت کے۔ قاضی امام ابن عربی مالکی لکھتے ہیں، لا يحل للرجل ان ينظر الى المرأة، آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورت کی طرف دیکھے۔ شوافع کا موقف،
امام ابو اسحاق شیرازی لکھتے ہیں وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ، اور بہرحال بلا ضرورت اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اجنبیہ کی طرف دیکھے۔ امام غزالی لکھتے ہیں نظر الرجل إلى المرأة وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقا، اگر عورت اجنبیہ ہو تو اس کی طرف نظر کرنا مطلقاً حرام ہے۔ حنابلہ کا موقف، ابن قدامہ لکھتے ہیں فَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ إِلَى جَمِيعِهَا فِي ظاہر کلام احمد۔ امام احمد کے ظاہری کلام کے مطابق آدمی کا اجنبیہ عورت کے پورے جسم کی طرف بلا وجہ دیکھنا حرام ہے۔ بلا وجہ دیکھنا حرام ہے۔ جمہور فقہا کے دلائل آیت کریمہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں۔ امام شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر فرض کیا کہ وہ نہ دیکھیں اس چیز کو جس کا دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا، اور جس کے دیکھنے سے منع کیا وہاں آنکھوں کو جھکایا جائے۔ آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تمہیں ان نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا یا کچھ پوچھنا ہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پوچھا کرو۔ امام قرطبی لکھتے ہیں فی ہذہ الآیہ دلیل علی ان اللہ تعالی اذن فی مسألتہن من وراء حجاب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے ضرورت پڑنے پر پردے کے پیچھے سے سوال کرنے یا مسئلہ پوچھنے کی اجازت دی ہے، اور اس حکم میں تمام مسلمان عورتیں داخل ہیں۔ معلوم ہوا مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، اس لیے پردے کی آڑ میں عورتوں سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ان اللہ اذا کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ فالعینان تزنیان وزناہما النظر والیدان تزنیان وزناہما البطش والرجلان تزنیان وزناہما المشی والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذلک او یکذبہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جس کو وہ یقیناً پائے گا، تو آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں
زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا ہے، اور نفس زنا کی تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، نظر کی پیروی مت کر، اس لیے کہ پہلی نظر تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل فاستقبلته جاریۃ من خثعم فلوى عنق الفضل فقال ابوه العباس لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشیطان علیہما۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی فضل یعنی حضرت عباس کے بیٹے فضل کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا۔ آپ کو قبیلہ خثعم کی ایک لڑکی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کی گردن دوسری طرف پھیر دی۔ اس پر ان کے والد عباس نے کہا، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پھیر دی؟ اس پر ان کے والد عباس نے کہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نوجوان مرد اور عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نظر پھیر لوں، یعنی اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے۔ وہ احادیث جن میں نکاح سے پہلے عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر عورتوں کی طرف نظر کرنا مطلقاً مباح ہوتا تو پھر نکاح کے ارادے کے ساتھ دیکھنے کی تخصیص کیوں کی گئی؟ یہ تمام دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اجنبیہ عورت کی طرف بلا ضرورت دیکھنا ناجائز ہے۔ چنانچہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مردوں کے لیے غض بصر نگاہ نیچی رکھنے کا حکم لازمی ہے، اور استثنائی صورتوں کے علاوہ اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا مطلقاً حرام ہے، فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ النَّظَرَ إِلَى الْوَجْهِ، بعض حضرات نے فتنے سے امن میں ہونے کی صورت میں عورت کا چہرہ دیکھنے کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ بعید ہے، اس لیے کہ شہوت اور فتنے کا خوف باطنی معاملہ ہے، لہذا مؤنث کے ساتھ حکم کو منضبط کرنا یہ اسباب ظاہرہ میں سے ہے اور مصلحت کے زیادہ قریب ہے۔
امام غزالی کی مذکورہ عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف نظر کرنے کو فتنے سے امن میں ہونے کی صورت میں جائز قرار دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ شہوت اور فتنے کے خوف کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے، اور کسی کے باطن میں کیا ہے کوئی دوسرا فرد نہیں جانتا۔ چنانچہ فتنے کے خوف کو ضابطہ بنانے کے بجائے اگر یہ ضابطہ بنایا جائے کہ عورت کی طرف بلا وجہ نظر کرنا ہی جائز نہیں، یہ اسباب ظاہرہ اور مصلحت کے زیادہ قریب ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اجنبیہ عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف نظر کرنا مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک حرام ہے، خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو، اور ان حضرات کا خیال ہے کہ خوبصورت چہرے کی طرف دیکھنا فتنے کو لازم کرتا ہے اور عام طور پر دل میں میلان پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اجنبیہ کی طرف نظر کرنا خود فتنے کے قائم مقام ہے۔ جس طرح کہ نیند کو خروج ریح کے احتمال کی وجہ سے اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے اور محض سونے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، خواہ ریح کا خروج ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ وطی کے قائم مقام ہیں تمام احکام میں، عام ازیں کہ اس خلوت میں وطی پائی گئی ہو یا نہ پائی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرد کے لیے عورت کے چہرے کی طرف بلا ضرورت نظر کرنا جائز نہیں، اور اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اکثر حالات میں خوبصورت عورت کا چہرہ دیکھ کر انسان اس کی طرف مائل ہو کر فتنے میں واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا جس طرح نیند کو خروج ریح کے قائم مقام قرار دے کر وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیا جاتا ہے، خواہ ہوا خارج ہو یا نہ ہو، اور خلوت صحیحہ میں وطی نہ پائی گئی ہو مگر اس خلوت کو وطی کے قائم مقام کر کے احکام جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عورت کی طرف نظر کرنے سے انسان فتنے میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا اجنبیہ کی طرف نظر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فتنے میں واقع ہو جائے۔ احناف کا موقف: حنفیہ کے نزدیک بلا شہوت اجنبیہ عورت کے چہرے اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں جاز للاجنبی ان ينظر من المرأة الى وجهها ويديها بغیر شہوہ، اجنبی کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر شہوت کے عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھے۔ امام کاسانی لکھتے ہیں فلا يحل النظر للاجنبی من الاجنبیہ، اجنبی کے لیے آزاد اجنبی کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی بدن کی طرف نظر کرنا حلال نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ولا یجوز
ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها، اور آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبیہ کی طرف دیکھے سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے، سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے۔ حنفیہ کے دلائل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اس آیت میں مردوں کو غض بصر، نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجنبیہ کی طرف بالکل دیکھنا جائز نہیں، مگر حنفیہ نے سورہ نور کی آنے والی آیت کی وجہ سے چہرے اور ہتھیلیوں کا استثناء کیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر سرما اور انگوٹھی سے کی ہے۔ سرما چونکہ آنکھ میں ڈالا جاتا ہے اور انگوٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے، لہٰذا زینت ظاہرہ سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت بھی ہے جس میں آپ نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر ہتھیلی اور چہرے سے کی ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی اجزاء اسی نہیں کے حکم میں داخل ہیں، چنانچہ اجنبی مرد کے لیے اجنبیہ کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی جسم کی طرف نظر کرنا حلال نہیں، لیکن اگر عورت کی طرف نظر کرنے میں شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر عورت کے چہرے کو دیکھنا حلال نہ ہوگا۔ امام شمس الائمہ اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ نَظَرَ اشْتَهَى لَمْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهَا إِلَى آخِرِهِ۔ اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب مرد کی وہ نظر شہوت سے نہ ہو، لیکن اگر وہ یہ جانتا ہو کہ اگر اس نے عورت کی طرف نظر کی تو اس کے دل میں اس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس مرد کے لیے عورت کے کسی عضو کو بھی دیکھنا حلال نہ ہوگا۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب مرد کی غالب رائے یہ ہو کہ اگر اس نے عورت کی طرف نظر کی تو اس کے دل میں اس کی طرف میلان ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکتے ہوں اس کے اندر غالب رائے یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ امام کاسانی لکھتے ہیں انما یحل النظر الی مواضع زینت الظاہرہ منہا من غیر شہوہ، اما عن شہوۃ فلا یحل لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام العینان تزنیان ولیس زنا العینین الا النظر عن شہوۃ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ عَنْ شَهْوَةٍ
سبب الوقوع فی الحرام فیکون حراما الا فی حالت ضرورہ۔ امام کاسانی فرماتے ہیں کہ بے شک زینت ظاہرہ کی جگہوں کی طرف نظر اس وقت حلال ہے جب وہ بغیر شہوت کے ہو، اور اگر وہ نظر شہوت سے ہو تو پھر حلال نہ ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا شہوت والی نظر سے ہوتا ہے، اور شہوت بھری نظر حرام میں واقع ہونے کا سبب ہے، لہٰذا وہ حرام ہوگی سوائے مجبوری کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیہ عن شہوۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ، جس شخص نے شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کے محاسن کی طرف نظر کی تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ مذکورہ دلائل کی بنا پر حنفیہ کے نزدیک فتنہ اور شہوت کا خوف نہ ہونے کی صورت میں عورت کے چہرے کی طرف نظر کی جا سکتی ہے، اور اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو پھر عورت کا چہرہ دیکھنا منع ہوگا، اس لیے کہ عورت کی اصل خوبصورتی تو اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ امام سرخسی لکھتے ہیں، وَلِأَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ وَعَامَّةُ مَحَاسِنِهَا فِي وَجْهِهَا فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ فِي النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا أَكْثَرُ مِنْهُ إِلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ۔ اور بے شک دیکھنے کی حرمت فتنے کے خوف کی وجہ سے ہے، اور عورت کے اکثر محاسن اس کے چہرے ہی میں ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے اعضاء کی طرف دیکھنے کے مقابلے میں چہرے کی طرف دیکھنے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے۔ اور اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو پھر عورت کی طرف دیکھنا بھی حرام نہیں ہے، مگر چونکہ اس زمانے میں بے راہ روی اور عریانی کا سیلاب نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس شرط کا فی زماننا پایا جانا مشکل ہے، اس لیے متاخرین حنفیہ نے مطلقاً عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے۔ علامہ حصکفی لکھتے ہیں، فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ أَوْ شَكَّ امْتَنَعَ نَظْرُهُ إِلَى وَجْهِهَا، پس اگر شہوت کا خوف ہو یا شہوت کا شک ہو تو اس صورت میں عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا ممنوع ہے۔ تو نظر کا حلال ہونا مقید ہے شہوت نہ ہونے کے ساتھ، وگرنہ حرام ہے۔ یہ حکم ان پہلے فقہا کے زمانے کا ہے، اور جہاں تک ہمارے اس دور کا تعلق ہے اس میں تو نوجوان عورت کی طرف نظر کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کہستانی وغیرہ البتہ ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے، مثلاً قاضی کا فیصلہ سناتے وقت دیکھنا، یا گواہ کا عورت کے خلاف گواہی دیتے وقت دیکھنا۔ مذکورہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرد کے لیے
عورت کی طرف بلا ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور متقدمین حنفیہ کے نزدیک فتنہ سے معمون ہونے کی صورت میں مرد کے لیے عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، مگر چونکہ اب وہ حالات نہیں رہے، عریانی اور فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے متاخرین حنفیہ کے نزدیک بلا ضرورت مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جمہور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد کے لیے بلا ضرورت عورت کی طرف دیکھنا ناجائز ہے۔ السابع والثلاثون من شعب الایمان وهو باب فی تحریم الفروج وما یجب من التعفف عنها۔ شعب الایمان کا 37واں شعبہ وہ ہے شرمگاہوں کی حرمت اور پاک دامنی کا وجوب۔ قال اللہ عز وجل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات ان کے حق میں خوب پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وہذا ثم انہ جل ثناؤہ اثنی علی من یفعل ذلک۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے جو اس کام کو عملاً کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ کامیاب ہونے والے مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے جن کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ۔ تو جو لوگ اس کے علاوہ راستہ تلاش کریں، حقیقت میں وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وقال ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مت قریب آؤ زنا کے، بے شک وہ بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر الی قولہ ولا یزنون۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہیں بدکاری کرتے، زنا نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ تمام نصوص
یہ تمام آیات قرآنیہ بتاتی ہیں کہ عزت کی حفاظت کرنا مامور بہی ہے اور پاک دامنی اختیار کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 4978۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب اخبرنا العباس بن الولید حدثنی ابی حدثنا الاوزاعی حدثنی الزہری حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن وسعید بن المسیب وابو بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی وهو حین یزنی مومن ولا یسرق السارق وهو حین یسرق مومن ولا یشرب الخمر وهو حین یشربها مومن الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، یعنی زنا کرنے کی حالت میں مومن نہیں رہتا، اور چور اس وقت چوری نہیں کرتا جب وہ مومن ہو، یعنی مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ چوری کرے، اور شرابی اس وقت شراب نہیں پیتا جب وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا، ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا۔ اور کوئی اچکا اس وقت کسی چیز کو اچک کر نہیں بھاگتا کہ جب وہ مومن ہو، جب وہ اچک کر بھاگے اور مسلمان نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے رہیں، مسلمان نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اخرجہ مسلم فی الصحیح من حدیث الاوزاعی واخرجہ من اوجہ آخر۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں حدیث اوزاعی سے، اور اس کو نقل کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں نے کئی دیگر طرق سے۔ حدیث نمبر 4979 4979۔ اخبرنا ابو بکر احمد بن محمد بن ابراہیم السیدلانی اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا نافع بن یزید حدثنی ابن الحاد ان سعید بن ابی سعید المقبری حدثہ انہ سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى الرجل خرج منه الایمان فکان علیہ کالظلہ فاذا انقطع منها رجع الیہ الایمان۔ سعید بن ابو سعید مقبری نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدمی زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، تو ہوتا ہے وہ ایمان اس کے اوپر مثل سائبان کے جب اس فعل سے علیحدہ ہوتا ہے ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس عالم میں زنا کے وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اور ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر معلق رہتا ہے سائبان کے مانند۔
یعنی زنا اس قدر قبیح، ناپسندیدہ اور برا فعل ہے کہ ایمان اس کے ساتھ ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب اس گندے اور قبیح فعل سے، اس کام سے علیحدہ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مومن کو اس برے کام سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔